سورۃ النساء کی آیت نمبر 105۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہمیں نے اتاری آپ کی طرف یہ کتاب حق اور سچ کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس انصاف کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سمجھایا، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ مت بنیے دھوکے بازوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہیے، اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ سورۃ النساء کے اس 16ویں رکوع کا اور ان اگلی 5-6 آیات مبارکہ کا تعلق ایک خاص واقعہ کے ساتھ ہے، لیکن پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے واقعات اگرچہ وہ کسی خاص واقعہ سے متعلق ہوں، ان کا کوئی خاص سبب نزول ہو، اس کے باوجود اس سے ملنے والا سبق اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج، نصائح، وہ ساری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ایک رہنما واقعات ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر بھی بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری نصائح ہیں، بہت سارے اس کے ضمن کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات ہیں، وہ ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ان ہدایات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ اے حبیب کبریا، اے محمد مصطفیٰ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان اس حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھایا۔ قرآن کریم بھی اللہ کی سچی اور حق کتاب ہے اور انصاف پر مبنی ہے، اس کے ذریعے آپ جو فیصلہ کریں وہ بھی حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ہدایت اب صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، آج کے انسانوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے
کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور بالخصوص ہمارے ججوں کو، ہماری عدالتوں کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، بنو عبیرق نام کا ایک خاندان تھا، مدینہ منورہ کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس میں 3 لوگ تھے، تینوں بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ ان میں سے جو بشیر نامی یہ شخص تھا، یہ بڑا سخت قسم کا منافق تھا، لیکن منافق بھی ایسا تھا کہ اپنے نفاق کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے خلاف، اسلام کے خلاف اشعار کی صورت میں اپنے اندر کا گند نکالا کرتا تھا، لیکن خود کو ایسے چھپاتا کہ وہ اشعار کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا۔ میں نے نہیں کہے، کسی اور نے کہے، اور کسی اور سے کہتا کہ تو یہ اشعار لوگوں کو سنا دے۔ آپ کی بھی اس میں مذمت ہوتی، صحابہ کی بھی مذمت ہوتی، اسلام کی بھی مخالفت ہوتی۔ انہی کے قریب ایک مخلص صحابی رہتے تھے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی۔ یہ مخلص صحابی تھے، ایمان والے تھے اور خوشحال صحابی تھے، کھاتے پیتے صحابی تھے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں گندم کا آٹا اچھے خاصے کھاتے پیتے گھروں کے اندر ہوتا تھا، اور ان کے پاس گندم کے آٹے کی پوری بوری ان کے پاس تھی۔ مدینہ منورہ میں زیادہ تر لوگ جو کا آٹا یا کھجور استعمال کرتے تھے، گندم بہت کمیاب، بہت کم ملتی تھی، اور ان کو ملک شام سے لا کے انہوں نے گندم کے آٹے کو اپنے گھر میں محفوظ کیا ہوا تھا، اور اس بوری کے اندر کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا، ایک سٹور میں اس کو رکھا ہوا۔ اس کو کہیں سے بھنک پڑی، اس نے نقب لگا کے وہ آٹے کی بوری اور اسلحہ وہ چوری کر لیا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار کو نقب لگی ہوئی ہے، اور وہ بوری اسلحہ سمیت، آٹا سمیت وہ غائب ہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، رات یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ دونوں چچا بھتیجا نے تحقیق حال شروع کی تو پتہ چلا کہ بنو عبیرق کے گھر میں رات آگ جلتی رہی ہے اور گندم کے آٹے کی روٹیاں پکتی رہی ہیں۔ حالانکہ یہ تو اتنے امیر نہیں ہے کہ ان کے گھر میں گندم کا آٹا پکے، تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے ہی چوری کیا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری چوری پکڑی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک صحابی تھے، مخلص صحابی لبید بن سہیل رضی اللہ تعالی، انہوں نے ان پہ الزام لگا دیا۔ سوچا کہ بے صوفی آدمی ہے، چپ کر جائے گا، الزام لگا دیتے ہیں، خود بھگتتا رہے گا۔ لیکن وہ بڑے دلیر آدمی تھے، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ یا تو چوری ثابت کرو یا پھر میں تلوار سے تمہارا سر اڑاؤں گا۔ اب جب دیکھا بھئی یہ تو بندہ تگڑا ہو گیا، اس میں تو معاملہ سلجھے گا نہیں ایسے، تو ایک چال اور چلی کہ راتوں رات ہی وہ اسلحہ جو تھا وہ ایک یہودی کے پاس بطور امانت رکھوا دیا، یہ رکھ لو، ہم آپ سے لے لیں گے۔ اور دوسری چال یہ چلی کہ آٹے کا کچھ نشان جو ہے وہ ان کے گھر سے، رفاعہ کے گھر سے یہودی کے گھر تک ایسے آٹا بکھیر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پہلے ہی پیش ہو گئے، اور خود پیش نہیں ہوئے، اپنے قبیلے کے سردار جو مخلص صحابی تھے ان کو بھی اپنے شیشے میں اتار کر چرب زبانی سے اور اپنی قادر الکلامی سے، گفتگو سے
متاثر کر کے ان کو بھی ساتھ لے گئے کہ حضور سے جا کے ہماری سفارش کرو، ہم تو شریف آدمی، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر انہوں نے عرض کی۔ ادھر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفاع، یہ دونوں حضرات بھی آپ کی خدمت میں آ گئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ہماری اس طرح چوری ہو گئی ہے، اور ہمیں یہ شک ہے کہ یہ بنو عبیرق میں سے بشیر نے یہ چوری کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے ان کی گفتگو سن چکے تھے، اور ادھر مخلص مومن اور سردار وہ ان کی سفارش کر رہے تھے کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سوچا کہ یہ لوگ جو اتنے مومن ہیں اور سفارش کر رہے ہیں تو یہ ایسے تو نہیں کر رہے، انہوں نے تو چوری نہیں کی ہوگی۔ تو آپ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر انہی کو ڈانٹ دیا کہ تم نے یہ کیا کیا، شریف آدمیوں پہ چوری کا الزام لگاتے ہو۔ دوسری طرف وہ جناب برآمد بھی کر کے لے آئے کہ دیکھیں جی گھوڑا بھی یہودی کے گھر تک جا رہا ہے اور اسلحہ بھی اس کے گھر سے مل رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ یہودی ہی چور ہے اور یہی چوری کرنے والا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو ہماری چوری ہو گئی اور ایک الٹا ہمیں ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو بڑے پریشان ہوئے۔ بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا دل کیا کہ میں نے یہ کیس اٹھایا ہی نہ ہوتا، آپ کی خدمت میں لے کے ہی نہ جاتا، چوری ہو گئی تھی ٹھیک تھا، مال گیا، لیکن کم از کم یہ ڈانٹ نہ پڑتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں میں نہ گرتا۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسا آدمی۔ تو رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، اللہ کے سپرد کرو۔ ابھی یہ وہاں سے گھر واپس پہنچے نہیں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئی۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے ان دونوں مخلص صحابہ کی صفائی دی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چور یہی بشیر ہی ہے، اسی نے چوری کی ہے، لہذا آپ ان کی ایک سائیڈ کی بات سن کر اس پہ آپ متاثر ہونے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اس یہودی پہ حد بھی جاری کر دیتے، لیکن اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے، اللہ اپنے نبیوں کو معصوم رکھتے، اللہ پاک اپنے نبیوں کو ہر غلطی اور ہر لغزش اور بھول سے بچا کے رکھتے، کبھی ہونے بھی لگتی ہے تو اللہ خود بچا لیتے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ یہی بشیر ہی چور ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے متعلق یہ آیات نازل ہو گئی ہیں اور میرا ڈھول کا پول کھل گیا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگا اور مکہ مکرمہ چلا گیا، اور پہلے منافق تھا پھر کھلا کافر بن گیا، مشرکین کے ساتھ جا ملا۔ سلافہ نام کی ایک عورت تھی، اس کے گھر میں جا کے پناہ لے لی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چوری کر کے بھاگا ہوا ہے، اس نے یہی سمجھا اسلام سے پھر کے آ گیا ہے، اس نے بھی پناہ دے دی۔ ادھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار کہے، جن اشعار میں اس بشیر کی اور سلافہ کی دونوں کی مذمت کی۔ اس تک جب یہ اشعار پہنچے اور سلافہ کو پتہ چلا کہ یہ تو چور ہے، چوری کر کے بھاگا ہے، اس نے بھی دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، ذلیل و رسوا ہوا۔ پھر اسی طرح کسی گھر کی چوری کرنے کے لیے دیوار میں نقب لگا رہا تھا کہ دیوار ہی اوپر گر گئی اور اسی کے نیچے دب کے مر گیا۔ یہ اس کا بدبخت کا بدترین اور عبرتناک انجام ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب
ہم نے آپ پہ یہ قرآن کریم اس لیے اتارا ہے حق اور سچ کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس طرح جس طرح اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، اس سمجھ کے مطابق، حق اور انصاف کے مطابق۔ ظاہر ہے ایک انسان جب وہ کوئی اس کے سامنے قسم اٹھاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، مومن اور مخلص ہوتا ہے، تو انسان اس پہ یقین کر لیتا ہے، انسان اس پہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اندر کے حالات تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے میرے پاس آئے اور اپنی چرب زبانی سے، اپنی گفتگو سے، اپنے لچھے دار الفاظ سے وہ اپنا حق ثابت بھی کر دے اور اس کا حق بنتا نہ ہو، اور میں بھی فیصلہ کر دوں کہ ٹھیک ہے یہ جیسے کہہ رہا ہے ایسے ہی اس کا حق ہے، آپ فرماتے اس کے باوجود وہ جہنم کی آگ ہوگی، کیونکہ غلط فیصلہ ہوا ہے اور چرب زبانی سے فیصلہ کروایا گیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا لہذا اب یہ ہمارا حق بن گیا، جس کا حق نہیں ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، چاہے کوئی عالم فتویٰ دے دے، چاہے کوئی مفتی صاحب مسئلہ بتا دے، ان کی تو حیثیت نیچے رہ جاتی ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالفرض والمحال اگر کسی کی ایسی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیں تو اس کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ناجائز ہی رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب جو ہم نے آپ کو سمجھایا، قرآن کریم اتارا، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خائنوں کے خصیم نہ بنے، خائنوں کے طرفدار نہ بنے۔ یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے ہی، آپ نے تو کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہیں کی، زندگی بھر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آئندہ کے لیے بھی آپ کو حکم یہی ہے کہ کبھی چور، دغاباز، خائن، بددیانت انسان کی آپ طرفداری نہ کریں۔ یہ ہدایت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ کسی بھی ایسے انسان کو جس کا کردار مشکوک ہو، جو چور ہو، جو بے ایمان ہو، جو دغاباز ہو، جو دھوکے باز ہو، اس کی کبھی بھی سائیڈ نہیں لینی چاہیے، کبھی بھی اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو معمولی لغزش آپ سے ہونے جا رہی تھی، چونکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے، اگرچہ کی نہیں ہے، کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوئی بھی ہوتی تو اللہ نے آپ کی پھر بھی وہ معاف کر دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو فرمایا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ یہ ہونے بھی جو جا رہی تھی اس سے بھی آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے۔ استغفار کا مطلب کیا کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ ایک مجلس میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ آپ یہ جملہ کہا کرتے۔ اب ذرا میں آپ سوچیں ہم دن بھر میں کتنی دفعہ یہ جملہ کہتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جملے اپنی زبان کا ورد بنائے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، عربی میں کہہ لیں، جیسے اللہ پاک توفیق دے ویسے یہ جملے کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی واقعے میں مزید آگے ہدایات اللہ پاک نے اگلی آیات میں ارشاد فرمائی ہیں، ان کا ذکر اگلی آیات میں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.